اسی طرح سے صحابہ کے افعال، یہ ہوئے اقوال، صحابہ کے اقوال بھی حدیث میں آتے ہیں، خصوصاً ایسے اقوال جو ہم نے جس کا تذکرہ بھی کیا۔ صحابہ کے افعال، صحابی کوئی عمل کرتے ہیں، کیا وہ بھی حدیث میں آ سکتا ہے؟ تو دیکھیے مثال کے طور پر اسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کان آخر اذان بلال اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے اپنی سنن میں، اور یہ صحیح الاسناد ہے روایت، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا آخری حصہ تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ عمل کس کا ہے؟ صحابی کا۔ اب صحابی کی جو اذان ہے یہ کس کی سکھائی ہوئی ہے اور کس کے زمانے میں تھی اذان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اگرچہ عمل کس کا آ رہا ہے؟ صحابی کا، لیکن کیا اذان اپنے دل سے کچھ بھی دے سکتے ہیں؟ کوئی آ کے کہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ آج کمپلیٹ ہو گیا، کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ آخری الفاظ اذان کے کیا ہیں؟ آخری جملہ لا الہ الا اللہ۔ تو اذان ایک توقیفی عمل ہے، ایسا عمل ہے جس میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو عبادتی امور میں سے، اس کو یاد رکھیے، عبادتی امور میں اگر صحابی کا کوئی عمل ہے، ایسے اعمال میں، ایسے مسائل میں جو اجتہادی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی پر رکنا پڑتا ہے، ایسا کوئی عمل اگر صحابی سے ملتا ہے تو وہ بھی حدیث کے حکم میں آئے گا۔ اس کو بھی کیا کہیں گے؟ یہ اگرچہ صحابی کا عمل ہے لیکن یہ کیا ہے؟ فی حکم المرفوع، یہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ تو یہ روایت بتاتی ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کی اذان کا آخر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تھا۔ تو یہ اذان کے بارے میں ہے، اور یہ اپنی رائے سے کوئی آدمی اذان نہیں دیتا ہے، لہٰذا اس کو کس کی طرف نسبت دی جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اسی طرح سے نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ بھی تابعی ہیں، کہتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر کان یسلم بین الرکعۃ والرکعتین فی الوتر حتی یأمر ببعض حاجتہ۔ یہ بخاری نے، امام البخاری نے کتاب الجمعہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی 1 اور 2 رکعتیں جو پڑھی جاتی ہیں، 3 رکعتوں میں 2 اور 1 کر کے، وتر کی 1 رکعت اور 2 رکعتوں کے درمیان سلام پھیرتے تھے، اور یہاں تک کہ اس وقفے میں وہ کسی بات کا اپنے خادم کو، گھر والوں کو حکم بھی دے دیا کرتے تھے۔ یعنی عبداللہ ابن عمر کیسی وتر پڑھتے تھے؟ 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر سلام پھیرتے تھے اور بچی ہوئی 1 رکعت پڑھتے تھے۔ تو 3 رکعت وتر کس طرح سے ہوتی تھی؟ 2 اور 1 کر کے۔ بعض بولتے ایک نماز تم 2 سلام سے کیسا پڑھ رہے؟ ایک نماز ہے تو ایک نماز 2 سلام سے ہو تو 2 نمازیں ہوئی، تو اس کو وتر ایک نیت کیا کریں گے پھر آپ لوگ کہ ہر مرتبہ کیا نیت کریں گے؟ تو ایک نماز ہے، ایک نماز کو آپ نے 2 کیسے کر دیا؟ تو ہم لوگ ان سے کہیں گے بھائی صاحب تراویح کی کتنی رکعت ہیں؟ تو آپ ایک ہی نماز آپ تراویح کی 20 پڑھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نام ایک ہی ہے اس کا، لیکن رکعت کتنی ہیں؟ 2 کر کے 20 تک جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کتنی ہیں؟ 8 ہیں، اور اس کے بعد 3 ہیں۔ تو ایک نام کی نماز کئی سلام سے نہیں پڑھی جا سکتی۔ تراویح پڑھتے ہیں نا، تو ایک ہی نام کی نماز کئی سلام سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک نماز وتر آپ 2 سلام سے کیسا پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ جب تراویح پڑھ سکتے ہیں تو ہم تراویح کا ایک حصہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پوری تراویح ہے نا، اس میں وتر بھی آتی ہے۔ تو جب پوری تراویح اتنی رکعتوں سے آپ پڑھ رہے ہیں، اتنے سلاموں سے، تو ایک بیچاری وتر پڑھ لی تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو ہم 3 رکعت کو 2 اور 1 کر کے پڑھتے ہیں، اپنی رائے سے نہیں، بلکہ ہم کو کس کا عمل مل رہا ہے اس میں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل ملتا ہے کہ 2 اور 1 رکعت میں وہ فصل کرتے تھے، یعنی سلام کے ذریعے سے اس کو الگ کرتے تھے۔ فصل کے معنی الگ کرنے کے ہیں۔ تو کان یسلم بین الرکعۃ والرکعتین فی الوتر حتی یأمر ببعض حاجتہ، یعنی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وتر کی 2 رکعتوں کے بیچ میں اگر کوئی آدمی بات کر لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں،
اب اس پہ کسی کو اعتراض ہے تو ہم کہیں گے تراویح کے بیچ میں بھی آپ جب کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ الزامی جواب ہے، ورنہ ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے. صحابی سے یہ چیز ہم کو مل رہی ہے. یہ کیا ایسی چیز ہے جو دنیا داری کے معاملات میں ہے؟ نہیں، یہ عبادتی امور میں سے ہے. اور عبادات میں اپنے دل سے کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں. یہ ہم کو سمجھتا ہے، صحابی کو نہیں سمجھتا تھا، ہم سے زیادہ سمجھتا تھا. ہم کو سمجھانے والے تو وہی ہیں. لہذا صحابہ کا ایسا کوئی عمل ملتا ہے جو عبادتی امور میں سے ہو، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نہ بھی جوڑیں تب بھی وہ کیا ہے؟ دین میں دلیل ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے غیر توقیفی امور کہتے ہیں. یہ توقیفی امور کہتے ہیں. توقیفی یہ وقف سے ہے، وقف لازم. قرآن میں آپ جانتے ہیں نا وقف کے معنی کیا ہے؟ رکنا. تو توقیفی معاملہ دین میں وہ ہوتا ہے جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں، جیسا ہے ویسا ہی کرنا پڑے گا. کیا ہم یہ مشورہ کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے کہ سورہ فاتحہ کی کتنی آیتیں پڑھنا چاہیے نماز کے اندر؟ کر سکتے ہیں اس بارے میں طے کہ پوری مسجد میں سب بیٹھ کے میٹنگ ہو رہی ہے کہ ہم کتنی نماز ظہر کی پڑھیں؟ کر سکتے ہیں. کتنی رکعتیں پڑھے؟ کر سکتے ہیں 3 4 5. زمانہ بہت لوگ بگڑ رہے ہیں اور فجر کی نماز 2 ابھی کافی نہیں ہے. بگاڑ کے لیے، اب اصلاح کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اتنی نمازوں سے اصلاح نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا ایک وقت کی نماز اور بڑھانا چاہیے. کر سکتے ہیں. چلو میٹنگ کر کے تہجد کو بھی فرض کر دیا. کر سکتے ہیں ہم لوگ. کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ توقیفی معاملہ ہے. جیسا ہے اس پہ رکنا ہے، اپنی طرف سے اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں. تو ایسے معاملات میں صحابہ کا کوئی عمل اگر ہم کو ملتا ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ یقیناً انہوں نے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لیا ہوگا، کیونکہ یہ توقیفی معاملہ ہے، وہ اپنی رائے سے نہیں کرتے تھے، لہٰذا اس کو بھی دلیل مانا جائے گا.